من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ احکم الحاکمین اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن، یہ وہ دن تھا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا، تو دین کی تکمیل کی یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر کے میں راضی ہوا۔ یہ اللہ نے آیت نازل کی۔ مدینے کے اندر رہنے والے یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ آیت اگر ہمارے لیے نازل ہوتی نا تو اس دن کو ہم نے عید کا دن بنا لینا تھا۔ یہ اتنی قیمتی آیت ہے کہ اللہ نے ایک مکمل پسندیدہ دین ہمیں عطا کر دیا۔ اب یہ جو مکمل دین عطا کیا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا صرف ایک کتاب جس کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں اس کا نام دین ہے، یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو مجموعہ ہے اس کا نام دین ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و سنت کا نام ہی دین ہے، لیکن ان کے اندر ہے کیا صرف ثواب، اجر؟ نہیں، پڑھنے کا ثواب اور اجر تو ہے، لیکن اصل میں یہ دین ضابطہ حیات ہے، یہ آئین ہے۔ دنیا کے اندر 3 ریاستیں باقاعدہ سوچ سمجھ کے ساتھ اور کسی
منہج کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، نظریے کے ساتھ وجود میں آئی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ ایک تو تھی ریاست مدینہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہاجر صحابہ کے ساتھ مل کر، انصار کے ساتھ مل کر ریاست قائم کی تھی۔ ایک یہ ریاست پاکستان، یہ بھی ایک نظریے کے تحت وجود میں آئی تھی۔ یہ اسکولوں میں ہم پڑھاتے ہیں نا، دو قومی نظریہ، کہ ہندو اور مسلمان صدیوں تک ہندوستان میں اکٹھے رہے، بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ ان کے رسم و رواج الگ تھے، شادی بیاہ کے، فوتگی کے، کھانے پینے کے معاملات۔ اکٹھے رہنے کے باوجود بھی یہ ذہنی طور پر اکٹھے نہیں ہو سکے۔ تو اس وقت کے مسلمانوں نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ ایک ایسی ریاست کا اصول عمل میں لایا جائے کہ جس میں رہ کر ہم اپنی دینی اقدار کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ تھا وہ نظریہ جس کی بنیاد پر پھر تحریک چلی۔ اس تحریک کے لوگ آہستہ آہستہ حصہ بنے، اور یہ کوئی لمبی چوڑی تحریک نہیں تھی۔ پہلے چھوٹی چھوٹی مشاورت ہوئی گھروں کے اندر، دوستوں کے درمیان، اور پھر 1940 میں لاہور کے جو منٹو پارک ہے وہاں پر وہ مسلمانان بر صغیر پاک و ہند اکٹھے ہوئے جو یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے، اور وہاں پر یہ قرارداد منظور کی گئی جس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے کہ ہم الگ وطن لیں گے۔ اور پھر صدیاں نہیں لگیں، کمیٹڈ تھے، نیتیں خالص تھی اور ارادہ اچھا تھا۔ تو 40 سے لے کر 47 کے درمیان، اس 7-8 سال عرصہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت خدا داد ہمیں عطا کر دی۔ اسی طریقے سے جو ایک اور ریاست نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی وہ اسرائیل ہے، وہ بھی نظریے کی بنیاد پر آیا ہے۔ یہودیوں نے باقاعدہ ایک نظریے کے تحت اس ریاست کو بنایا۔ اب دونوں یہ جو ریاستیں ہیں، یا تیسری ریاست مدینہ ہے، ان تینوں ریاستوں کے نظام کو اگر ہم دیکھیں، ان تینوں ریاستوں کے اندر بسنے والے لوگوں کو دیکھیں، تو آپ کو تینوں ریاستوں کے اندر بڑا واضح فرق نظر آئے گا۔ ایک جیسے سسٹم نہیں چل رہے۔ حالانکہ ہمارے پاس تو ایسا نظریہ، ایسا آئین، ایسا مسودہ، ایسی کتاب تھی کہ جو یہودیوں کے پاس تو نہیں ہے۔ ہم صرف برکت کے لیے سمجھتے رہ گئے کہ قرآن اور حدیث بابرکت ہے، اس کو اونچی جگہ پر غلافوں میں لپیٹ کے رکھنا ہے، رمضان میں ثواب ملنا ہے۔ نہیں عزیز بھائیو، یہ مکمل آئین اور ضابطہ حیات تھا۔ اب الیکشن کے دن آ رہے ہیں، ووٹ ڈلنے ہیں، ہر دکان پر، ہر ادارے کے اندر، ہر چوک چوراہے میں، گھروں میں، دوستوں کے درمیان، مساجد میں باقاعدہ ٹھیک ٹھاک وقت 24 گھنٹے میں سے اس ٹاپک پہ دیا جا رہا ہے کہ کون سی جماعت جیتے گی اور کون سا امیدوار جیتے گا۔ طلباء کا بھی یہی موضوع ہے، اساتذہ کا بھی یہی موضوع ہے، تاجر حضرات کا بھی یہی موضوع ہے، علماء کا بھی یہی موضوع ہے۔ اور یہ کوئی موضوع غلط نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس سے ہماری زندگیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ہم جس ریاست کے اندر رہتے ہیں، اس ریاست کا نظام جمہوری پارلیمانی نظام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں جی نہیں، اس نظام کا میں نے حصہ نہیں بننا، لیکن اس نظام کے اثرات تو میری زندگی پہ پڑیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر میں رہتا بھی ہوں، بستا ہوں، اور پھر اس کے نظام سیاست کا اثر میری ذات پر نہ پڑے؟ وہ چاہے معیشت کی صورت میں پڑے گا، وہ چاہے حکمرانوں کے فیصلوں کی صورت میں پڑے گا، وہ چاہے سودی معاملات میں پڑے گا، اثر تو پڑنا ہے۔ تو کیوں نہ میں اس نظام کو ذرا پڑھ لوں، میں اس کو پرکھوں کہ کس طریقے سے اس نظام کی اصلاح اور درستی کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے اس نظام میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں 2-3 آیات کے پس منظر میں آپ حضرات کے سامنے وہ موقف رکھوں گا کہ جو ایک بہترین اسلامی سیاسی نظام کی شکل میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ دین مکمل ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ تو اللہ نے کہہ دیا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کہہ دیا تھا،
تو پھر ہمارے ذہن میں یہ سوالات کیوں جنم لیتے ہیں کہ اسلام سیاسی نظام نہیں دیتا یا اسلام کا نظام معیشت کوئی نہیں ہے؟ پھر تو دین مکمل ہی نہیں رہا. اور اگر دین مکمل ہے تو دین نے سیاست کا نظام بھی بتلایا ہے، دین نے معیشت کا نظام بھی بتلایا ہے. اب عمل کریں نہ کریں یہ الگ بات ہے، عمل کریں نہ کریں الگ بات ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ لوگو ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور پھر کیا فرمایا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وہ صاحب امر لوگ جن کو حکم دینے کی طاقت ہے ان کی بھی اطاعت کرو. اب اس سے مراد علماء بھی لیے جاتے ہیں، اس سے مراد حکماء بھی لیے جاتے ہیں، اس سے مراد حکومت کرنے والے لوگ بھی لیے جاتے ہیں. لیکن کیا ہر کسی عہدیدار کی، ہر MNA MPA کی، ہر وزیر کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے؟ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، اگر میں قرآن اور حدیث کے مطابق چلتا رہوں تو میری اتباع کرنا، اور اگر میں قرآن اور حدیث کے رستے سے ہٹوں تو مجھے سیدھا کر دینا. اچھا، یہی جملہ بعین ہی جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے، انہوں نے بھی یہی جملہ بولا کہ اے مدینہ کے لوگوں، اگر میں قرآن اور سنت کے مطابق تمہارے درمیان فیصلے کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں قرآن اور سنت کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ نہ کر سکوں تو مجھے سیدھا کر دینا. اب ایک اعرابی بدو جو بیٹھا ہوا تھا نا مسجد میں، وہ تلوار سمیت ہی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ عمر بن خطاب، اگر تم قرآن اور سنت کے راستے سے ہٹو گے تو میں تمہیں اس سے سیدھا کروں گا. میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں نا، کوئی بندہ بیچ میں کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر کہے کہ مولانا صاحب یہاں پر تقریریں جھاڑ رہے ہو، باہر اگر تم نے قرآن و سنت کے خلاف کام کیا تو میرے پاس یہ تلوار ہے، فیصلہ یہ کرے گی. اب حکمران تھے 22 لاکھ مربع میل کے. آج اگر یہی بات یہاں کے مقامی حکمران کو کوئی بندہ کہہ دے تو فوراً پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی کہ پکڑو اس کو، یہ تو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، یہ تو بدتمیز ہے. نہیں عزیز بھائیو، عمر بن خطاب نے کیا فرمایا؟ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بھی محمد عربی کے دین پر عمل کرنے والے لوگ سلامت ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ٹیم، میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ نہ گنگے ہیں، نہ بہرے ہیں، نہ اندھے ہیں. گنگا، بہرا اور اندھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں غلط ہوتا ہوا دیکھ بھی رہا ہوں لیکن جان بوجھ کر پردہ ڈال لیا، میں نبینا ہو چکا ہوں. میرے کانوں میں روزانہ غلط باتیں پہنچ بھی رہی ہوتی ہیں لیکن میں انسنی کر دیتا ہوں. میرے پاس قوت گویائی ہے کہ میں غلط کو غلط کہہ سکوں لیکن میں گنگا ہو جاتا ہوں. حق کو حق کہنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی باتیں بعض اوقات لوگوں کو کڑوی لگنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ سیاست کا جو معاملہ پاکستان کے اندر موجود ہے، ہم اس جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ کس کو منتخب کرنا ہوگا؟ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، جو تم میں سے ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال بھی کرتے رہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں ان کو خلافت عطا کروں گا. جو ایمان والے ہوں گے اور جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں زمین میں ان کو خلافت عطا کروں گا. اب یہ جو خلافت کا نظام ہے، دنیا میں کئی نظام چلتے ہیں. ایک خلافت کا نظام ہے، ایک ملوکیت کا نظام ہے جو اس وقت عرب میں ہے، بادشاہوں والا نظام. کسی ملک کے اندر صدارتی نظام چلتے ہیں، جیسے امریکہ میں ہے، وہ صدارتی نظام ہے. ہمارے ہاں پارلیمانی نظام ہے جہاں پر وزیر اعظم کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. ہر ملک کے نظام کے مطابق اس کے اندر رہ کر اس کی اصلاح کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اس ملک کے نظام کے اندر رہتے ہوئے اس کے ظلم و بربریت کو برداشت کرنا یہ ضروری نہیں ہے.
اگر سارے دیندار لوگ چپ سادھ کر اپنی مسجد و مدرسوں میں بیٹھ جائیں گے، دین سے محبت کرنے والے لوگ صرف یہ سوچ کر بیٹھ جائیں گے کہ نہیں جی یہ سسٹم ہی نہیں ٹھیک ہو سکتا. کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ تو ایک گند ہے، اس گند کے اندر شریف آدمی کا کیا کام. ہم میرے بھائیوں گند کے اندر نہیں رہ رہے ہیں. یہ وطن بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی. آزاد بیٹھے ہوئے ہیں. میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، اچھے ماحول میں، بڑی خوبصورت مسجد کے اندر آپ کو خطبہ جمعہ دیے جا رہا ہوں. مجھے تو کوئی خطرہ نہیں کہ باہر جا کر مجھے کو قتل کر دے گا. آپ بڑی آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھنے آئے بیٹھے ہیں. جن ملکوں کی آزادی سلب ہو چکی ہے، جو لوگ آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، اس آزادی کی قدر ان سے پوچھی جا سکتی ہے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے. لوگ تو ابھی تک اس سوال اور اس ابہام سے ہی نہیں نکل پائے کہ پاکستان بھی بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے تھا. کچھ لوگ ابھی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو بڑی غلطی ہوئی جو پاکستان بنا لیا. غلطی یہ نہیں ہوئی تھی. غلطی یہ ضرور ہوئی کہ وہ جو اہل علم لوگ تھے، اہل القرآن تھے، اہل الحدیث تھے، اہل السنہ تھے، انہوں نے میدان ان لوگوں کے لیے خالی چھوڑ دیا جن کو قرآن و سنت کا پتہ بھی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ فیصلے تو اللہ کے قرآن کے مطابق ہونے تھے. جس بندے کا تعلق ہی قرآن و سنت کے ساتھ نہیں ہے، اس کو ہم نے لیڈرشپ دے دی کہ ملک کی باغ ڈور تم سنبھالو. دوسرے الفاظ میں کہ ہم نے دودھ اور دہی کی رکھوالی پر بلے بٹھا دیے کہ بھئی تم نے رکھوالی کرنی ہے. اب انہوں نے منہ تو مارنا ہے اس کے اندر. میرے عزیز بھائیوں، اگلے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیاست دین سے جدا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، بڑا مضبوط پلر ہے اسلام کا سیاست. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاسی فیصلے تو بڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کے کئی پہلو تھے. بحیثیت والد، بحیثیت دوست، بحیثیت معلم، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت حکمران، بحیثیت سیاست دان، کتنے بہترین سیاسی فیصلے جو وقتی طور پر لگتا تھا کہ یہ غلط ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی فراست اور حکمت کو داد دینی چاہیے کیونکہ اللہ کے احکامات آپ پر نازل ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاسی فیصلوں نے یہ بات ثابت کی کہ وہ فیصلے درست تھے. صلح حدیبیہ پڑھ چکے ہیں نا. صلح حدیبیہ کتنا ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ لگ رہا تھا کہ عمرہ کی بھرپور تیاری کر کے آئے ہیں مسلمان کہ نہیں جی اس سال واپس چلے جائیں گے. اب نوجوان مسلمان جو تھے نا وہ مرنے مارنے پر تیار ہوئے کھڑے تھے کہ یا رسول اللہ ہم مر جائیں گے عمرہ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اے اللہ کے نبی جب ہم حق پر ہیں تو ان کی بات کو کیوں مانیں. میرے عزیز بھائیو، حکمت بڑی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہم واپس جائیں گے. اور سب سے خطرناک اور دکھ بھری شرط اس کے اندر جو تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکہ سے مدینے آ جائے تو ہم واپس لوٹانے کے پابند ہیں، اور اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ چلا جائے تو وہ مکہ والے بے شک ہمیں نہ لوٹائیں. اب دیکھیں نا، یہ ون سائیڈڈ شرط ہے. یہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، لہو لعان ہوئے بھاگ کر جان چھڑا کر وہاں پر پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی مجھے بچا لیجیے ان ظالموں سے، میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ ان کا جو قاصد آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ محمد بے شک دستخط نہیں ہوئے لیکن زبان کے تم پکے ہو، دیکھ لینا جو باتیں میرے ساتھ کی ان سے ہٹنا نہیں ہے. صحابہ کرام تیار ہیں، تلواروں کے دستی کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں کہ ابو جندل کو واپس ہم نے نہیں لٹانا، ہمارا مسلمان بھائی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل تمہیں واپس جانا ہوگا، چلے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس چیز کا تمہیں اللہ اجر عطا کریں گے. کیسا سیاسی فیصلہ تھا وہ، کیونکہ اس کے نتائج بعد میں آنے تھے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچا دو. اللہ کا حکم ہے. میرے بھائیوں، یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے، یاد رکھیے گا. یہ ووٹ ایک قومی امانت ہے. کس کو دینی ہے؟ اس کے اہل کو. اور اہل کون ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جاننے والا ہوگا.
ہم نے کن لوگوں کو اہل بنا دیا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اس کی نشانی بتلائی تو وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ صفین کے موقع پر ایک زرہ گم ہو گئی، وہ جو پہنتے تھے نا جنگ کے دوران لوہے کی زرہ، تو کافی عرصہ بعد جب مدینہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک یہودی نے وہ زرہ پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے، یہودی کہتا ہے یہ تو میری ہے۔ اب دونوں میں بحث شروع ہو گئی، تو اس یہودی نے کہا کہ چلیں جی آپ کے قاضی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، قاضی اگر کہہ دے کہ آپ کی ہے تو پھر میں دے دوں گا آپ کو۔ قاضی کے پاس گئے، حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی تھے۔ قاضی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کہتے ہیں یہ زرہ آپ کی ہے، کوئی گواہ؟ تو انہوں نے کہا جی میرا بیٹا حسن اس چیز کا گواہ ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی تو باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ جو یہودی تھا نا، وہ یہ بات سن رہا تھا، اس نے کہا کہ اے امیر المومنین اور اے قاضی محترم، کتنی خوبصورت بات کی ہے، کوئی آپ نے مسلمان کی سائڈ نہیں لی، آپ نے موقف پر بات کی ہے، اصول پر بات کی ہے۔ اس نے اسی وقت وہاں پر اس کی عدالت میں کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ میں اس سچے اور عادل دین کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زرہ کے ساتھ ساتھ ایک گھوڑا بھی اس کو تحفے میں دیا۔ ادھر کیا ہوتا ہے، ایک قاضی 5 سال کے لیے نااہل کرتا ہے، وہی قاضی اس کے اوپر الزامات لگاتا ہے کہ تم نے اتنے اتنے ملکی اثاثے کھائے، اور دوسرا قاضی اس کو باعزت بری کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہم 164 نمبر پر انصاف میں آئے پڑے۔ صدر کہتا ہے کہ جی استثناء حاصل ہوتا ہے قاضی کے پاس جانے کے لیے پاکستان میں، لیکن وہ امیر المومنین تو قاضی کی عدالت میں چلے جایا کرتے تھے، ان کو تو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کی 4 نشانیاں بتائی ہیں جن کو اللہ حکومت دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس تناظر میں اپنے حکمرانوں کو، اپنے یہاں کے مقامی کینڈیڈیٹس کو دیکھنا ہے، امیدواروں کو دیکھنا ہے کہ ان 4 نشانیوں پر کون پورا اترے گا کہ میں وہ امانت اس کے حوالے کر سکوں جو ووٹ کی شکل میں ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ کہتے ہیں کہ میرے وہ بندے کہ جن کو میں زمین میں حکومت دے دوں، خلافت دے دوں، اختیار دے دوں، وہ 4 کام کریں گے۔ اقام الصلاۃ، وہ خود بھی نماز قائم کریں گے، لوگوں سے بھی کروائیں گے۔ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام اور قانون نافذ ہوگا۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، زکوٰۃ کا سسٹم لائیں گے جس سے سود ختم ہوگا۔ وآمروا بالمعروف، اور وہ حکمران، وہ ایم پی اے، وہ ایم این اے، وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائیوں سے منع کریں گے۔ لائیں کٹہرے میں سارے سیاستدانوں کو، ملک کو چھوڑ دیں، مقامی سیاست پر لے آئیں، پڑھائیں ایک خطبہ جمعہ میاں نوید کو بلوا کر کہیں کہ آئے جی اگلا جمعہ آپ کے ذمے ہے۔ کوئی فوتگی ہو جائے، میر معین الدین کو کہیں کہ آئے جی جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ مغرب کی نماز کا درس رکھوا لیں کسی راؤ فیملی کے ایم این اے ایم پی اے سے کہ آئیں جی ذرا ہمیں کوئی دین کی بات سمجھائیں۔ کچھ لوگ بیچ میں کہیں گے کہ نہیں یار وہ تو دنیا دار لوگ ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، ان کو حکومت کرنے کا بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ امانت اسی بندے کے پاس جائے گی کہ جو دین سے تعلق رکھتا ہوگا، جس کی ظاہری طور پر لوگ گواہی دیں گے کہ یار یہ دیندار انسان ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اس نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو دین کا غلام سمجھا ہوا ہو، یہ امانت اس کے ذمہ جائے گی۔ یہاں پر ان میاں صاحبان نے، نام لیے بغیر کہتا ہوں، ان کو میاں بنانے والے بھی ہم لوگ تھے، ہمارے ووٹوں پہ بنے ہیں نا۔ ان کا تو اپنا وہی ووٹ ایک طاقت رکھتا ہے جو میرا ووٹ یا آپ کا ووٹ طاقت رکھتا ہے۔ کوئی ان کے 70,000 ووٹ ذاتی گھر کے تو نہیں ہوتے۔ لوگ کاموں کے لیے ان کے پاس جاتے تھے، اب بھی جاتے ہیں، ڈیروں میں 2-2 3-3 بجے تک بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، میاں صاحب سوئے ہوئے ہیں، میاں صاحب آرام کر رہے ہیں، اور جب میاں صاحب جاگتے ہیں تو پتہ لگتا ہے میاں صاحب لاہور چلے گئے۔
سونے سے لے کر لاہور جانے کے علاوہ ان کی سیاست کوئی نہیں ہوتی۔ اور پھر میاں صاحبان کے جو منشی صاحبان ہیں، اسی مسجد کے اندر کا واقعہ ہے نا رمضان المبارک کا، جو ہمارے ایک بھائی کے اوپر پرچہ کروایا گیا تھا، واٹس ایپ والا معاملہ۔ تو کیا ضمانت کروا کر پولیس والے کے پاس گئے اور یہاں کے ایک ٹاؤٹ نے پھر پیسے لے کر وہ ان کی جان چھڑوائی؟ منشی پیسے لیتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ رکھ کر باقی پولیس والوں کو دے کر کام کرواتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں میاں فلانے میاں نے ہمارا کام کروا دیا۔ پھر ہم مقروض ہو جاتے ہیں ان میاں صاحبان کے کہ دیکھو جی انہوں نے ہماری ٹف ٹائل لگوائی ہے، انہوں نے پل بنوا کر دیا ہے، انہوں نے میری گلی کے اندر کھمبے لگوا کر لائٹیں لگوا دی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کس نے اپنی پراپرٹی بیچ کر ہمارے یہ کام کیے ہیں؟ یہ پیسہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ پیسہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے جو قومی خزانے میں جاتا ہے۔ یہ تو کوئی بندے کا پتر ہوتا ہے جو ہمارا پیسہ ہمارے اوپر لگا دے، ورنہ اس میں سے بھی یہ کمیشن کھاتے ہیں۔ کوئی کسی کا احسان نہیں ہوتا کہ جی فلاں میاں نے یہ کام کروایا، فلاں نے موٹر وے بنوایا، فلاں نے صحت کارڈ دیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ جو بندہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ جی میں یہ کام کروں گا، عوام کے پیسے سے اگر وہ یہ کام کرتا ہے، حق حلالی کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو حرام زدگی کرتا ہے۔ یہ اس کا حق تھا کہ وہ یہ کام کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کوششوں کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہمارے ذمے کوشش ہے، کوئی جیتے کوئی ہارے، کون سی پارٹی غالب آتی ہے، کون سی پارٹی کمزور رہتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کی پارٹی غالب رہے گی، اللہ کی پارٹی غالب رہے گی۔ میرا آپ کا کام ان لوگوں کو منتخب کرنا ہے جن پر ہمارا دماغ دل مطمئن ہے کہ یار ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا علم، ان کے معاملات دوسروں کی نسبت بہتر ہیں۔ بہتر آپشن ڈھونڈ لیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے نا اس کے ساتھ جڑ جائیے گا، اور اگر کوئی بہتر آپشن نہیں لگتا تو وہ گواہی دینی ہی نہیں چاہیے، وہ ووٹ دینا ہی نہیں ہے۔ میں مور لگا کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ جس بندے کو میں ووٹ دے رہا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ بندہ میرے قومی خزانے میں کرپشن نہیں کرے گا، یہ بندہ کسی شخص پر جھوٹے پرچے نہیں کروائے گا، یہ بندہ کسی کو زد و کوب نہیں کرے گا، گالم گلوچ نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پر تو ہم ہر دوسرے بندے کے بارے میں جانتے ہیں، ہر اس کینڈیڈیٹ اور امیدوار کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، پرچے بھی کرواتا ہے، مارتا پیٹتا بھی ہے، زبان بھی اس کی گندی ہے، اور پھر بھی ہم اس کے نعرے اور اشتہارات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں عزیز بھائیوں، ہم نے وہ وابستگی تبدیل کرنی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، دین کے لیے، کہ ہم اپنا یہ قیمتی ووٹ کسی ایسے بدبخت کو نہیں دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف چلنے والا ہے۔ حالات انشاءاللہ بدلیں گے، ہمیشہ تھوڑوں سے ہی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ہمارا تو دین ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ کتنے قلیل لوگ تھے جنہوں نے کثیر لوگوں پر غلبہ پایا، کم من فئۃ قلیلۃ، کہ کتنے تھوڑے سے گروہ جتھے تھے جنہوں نے بڑے بڑے جتھوں پر قبضے کیے ہیں۔ 313 کی مثال سے لے کر اور پھر کیسر و کسریٰ کی فتح تک، ایران فارس کی فتح تک مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی سیاست کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ کریم ہمارے پاکستان کے تمام اداروں کو اسلامی اصولوں کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بحیثیت مسلمان ہر کسی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ،
وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ عزیز بھائیو، آخری ایک بات آپ سے عرض یہ کرنی ہے کہ الحمدللہ ہم میں سے بیشتر بھائی یہ بات جانتے ہیں کہ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جمعہ والے دن مسجد کے دروازے پر فرشتے باقاعدہ حاضری لگاتے ہیں مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں کی۔ جو شخص سب سے پہلے آتا ہے نا، اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے، ہر بندے نے سنی ہوتی ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بچڑے کی قربانی کا ثواب، یعنی کہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب امام اور خطیب ممبر پہ آ جاتا ہے نا، تو وہ فرشتے بھی اپنے وہ رجسٹر حاضری سنبھالتے ہیں اور آ کر مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ فرشتے بھی ہمارے خطبہ جمعہ میں شامل ہیں۔ اب جو بعد میں بندہ آتا ہے نا، اس کی حاضری وہاں پہ نہیں لگتی۔ اور حاضری کا تصور آپ میں سے اگر کوئی سرکاری ملازم یا کوئی پرائیویٹ ملازم ہے نا، وہ بڑا اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ اگر ادارے میں جائے اور اس کی حاضری نہ لگے تو وہ دن اس کا ضائع گنا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری حاضری اگر نہیں لگی ہے تو پھر مجھے یہاں پر کام کرنے کا فائدہ۔ تو یہ کوشش کریں، یہ ہماری روٹین بن گئی ہے کہ اکثر و بیشتر ہم جماعت کے ٹائم یا جماعت سے 5 7 10 منٹ پہلے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک خطبہ جمعہ لازم ہے، یہ واجب ہے کہ ہم اس پر میں بیٹھ کر واعظ و نصیحت کی بات کو سنیں۔ یہی تو ایک موقع ہوتا ہے ہمارے پاس ہفتے میں کہ تھوڑی سی کوئی دین کی بات ہم نے سننی ہوتی ہے اور اس کے تناظر میں پھر اپنی باقی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ تیار کر